اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات علماء کرام، ارباب علم و دانش، طالبان علوم نبوت، پہلی بات، وادی لورن وہ وادی ہے کہ زمانہ قدیم سے ہی زندگی کے مختلف شعبات میں اصحاب فضل و کمال افراد کا یہاں سے گزرنا یا آمد و رفت کا سلسلہ رہا ہے. یہ وادی لورن وہ وادی ہے کہ جہاں محمود غزنوی پہنچے، جہاں عظیم مؤرخ علامہ بیرونی پہنچے، اور علامہ بیرونی نے باقاعدہ اس کا تذکرہ کیا ہے اور جموں کشمیر کے عظیم اور بہت زیادہ مستند سمجھے جانے والے مؤرخ پنڈت کلہن نے راج ترنگنی میں سینکڑوں صفحات پر مشتمل وادی لورن کا، یہاں کی بود و باش کا، یہاں کی سیاست کا تذکرہ کیا ہے. اور عرب و عجم کے ارباب فضل و کمال کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ملت اسلامیہ ہندیہ کی عظیم شخصیت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے اپنا جو رمضان المبارک لاہور میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارا، تو واپسی میں وہ اسی وادی منڈی لورن سے گزرے ہیں. اور خطہ پیر پنجال میں پہلے علماء کا جو قافلہ یہاں پہنچا اور جنہوں نے یہاں علم دین کے فروغ اور اشاعت کی نیویں ڈالی، حضرت مفتی محمد سعید صاحب نقشبندی اور ان کے برادر محترم حضرت مولانا عبد الکریم لسانوی رحمہم اللہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے جن جگہوں پر پہلے دینی تعلیم کے چراغ جلائے ہیں ان میں یہ مسجد بھی ہے، یہ وادی لورن بھی ہے. اور چند سالوں پہلے خطہ پیر پنجال کی عظیم الشان تنظیم علماء اہل سنت والجماعت کا ایک تاریخ ساز اجلاس بھی اس وادی میں اپنی دیر پا یادیں چھوڑ چکا ہے. تاریخ نے کروٹ لی اور جامعہ طیب العلوم لورن کے موجودہ محتمم حضرت مولانا عبدالحمید صاحب اور یہاں اس کے رہنے والے اور اس ادارے کے اراکین نے انتظام کیا. اور آج ہم سب کی سعادت مندی ہے کہ جہاں علماء کرام کی ایک بڑی تعداد یہاں تشریف فرما ہے اس وقت، اسی کے ساتھ شہنشاہ خطابت اور عالم اسلام کی دو عظیم الشان بافیض درسگاہوں اور دانشگاہوں، جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ اور جامعہ فلاح دارین ترکیسر، دو عظیم عالمی دینی درسگاہوں کے مسند تفسیر و حدیث کی زینت حضرت مولانا محمد فاروق مدنی دامت برکاتہم کا تشریف لانا یہاں ممکن ہوا. اور کچھ ہی وقفے کے بعد جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے، آپ سنیے گا اور سر دھنیے گا
تھوڑا سا اس سے پہلے انتظامیہ کے حکم سے ماحول بنانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ یہ دینی مجلس ہے، ہر مجلس کے اپنے آداب ہوتے ہیں، اپنی روایات ہوتی ہیں، اپنے مجلس کے حقوق ہوتے ہیں۔ یہ دینی مجلس ہے، ذکر مصطفیٰ کی مجلس ہے، تلاوت اور تفہیم قرآن کی مجلس ہے، درس قرآن کی مجلس ہے، اور تکمیل تحفیظ قرآن کریم کے طلباء اعظام کی دستار بندی کی عظیم الشان تقریب سعید ہے۔ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ سراپا ادب بن کر کے، سراپا احتیاج بن کر کے، مکمل متوجہ ہو کر کے آئندہ 2-3 گھنٹوں میں جو ہے یہاں تشریف رکھیں۔ اور اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ ساری علمی رونقیں، یہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر علم و ادب کی جو رونقیں ہیں آج، وہ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مبارکہ کا نتیجہ ہے۔ ورنہ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں، ہسٹوریکل پیج کنسلٹ کریں، تو آپ دور نبوت سے پہلے کے دور کو دور جہالت پائیں گے، علم و ادب کی روشنی سے محروم زمانہ پائیں گے۔ یہ تو محمد الرسول اللہ تشریف لائے، آپ پر قرآن نازل ہوا، بلا تخصیص و تقسیم میں کہہ رہا ہوں، علم کی کوئی برانچ ہو، علم کا کوئی شعبہ ہو، ساری دنیا کے اندر وہ مرہون منت ہے نزول قرآن کا، وہ مرہون منت ہے رحمت دو عالم سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا۔ لہٰذا اس مجلس میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے، آپ عقیدت و محبت کے بھرپور لہجے کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا قطعاً نہ بھولیں۔ یہ عظیم الشان عمل ہے۔ ساری زندگی میں میرے ان چند جملوں کو جو ہے وہ اپنے پاس پلے باندھ لیں۔ ہم سب متلاشی ہیں کہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں، جنت میں پہنچ جائیں۔ جنت ہی ہمارا وطن اصلی ہے اور انسان کی آخری کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، جنت میں پہنچ جائیں، یہ کامیابی ہے۔ اور امام الانبیاء رحمت دو عالم سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی علیہ صلاۃ خطی طریق الجنہ، جو میرے اوپر درود شریف پڑھنا بھول گیا، وہ اپنے جنت کے راستے کو بھول گیا۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃً واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات، جس نے ایک مرتبہ میرے اوپر درود پاک پڑھا، اللہ 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ فرمایا 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، 10 درجے اللہ تعالیٰ اس کے بلند فرماتے ہیں۔ تو کبھی بھی اس کو نہ بھولیں، ہر انسان کے ساتھ فرشتے، ایک فرشتہ دائیں کاندھے پر ہے، ایک فرشتہ بائیں کاندھے پر ہے۔ جو ہی بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے، اچھا بولتا ہے، تو دائیں طرف کا فرشتہ حرکت میں آتا ہے، نیکی لکھتا ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے کوئی بندہ غلط بولتا ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہو، کوئی ایسا بولتا ہے جو معاشرے میں برائی کو عام کرے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو بائیں طرف والا فرشتہ حرکت میں آتا ہے اور اس کا گناہ لکھتا ہے۔ ایک عمل ایسا ہے کہ بندہ جب رحمت دو عالم محبوب کل جہاں سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ دائیں طرف والا فرشتہ اس کے لیے نیکیاں لکھتا چلا جاتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ اس کے گناہ مٹاتا چلا جاتا ہے۔
اور اللہ کی رحمت کا اس کے اوپر نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا مجلس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب جب ذکر خیر آئے درود شریف پڑھنا نہ بھولیں، بلکہ ساری زندگی کا معمول بنا لیں کہ آپ کا درود پاک کے ساتھ گہرا تعلق ہو۔ بر صغیر کا عظیم علمی خانوادہ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے جو دین کی خدمت لی ہے، فرمایا یہ درود شریف کے اہتمام کی برکت ہے۔ بہت سارے محدثین پر کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان کتابوں میں بہت سارے محدثین کے خوابوں کا تذکرہ ہے۔ بہت سارے محدثین نے فرمایا کہ اللہ نے درود پاک پڑھنے کے اہتمام کے صدقے میں ہماری بخشش کر دی۔ تو پوری مجلس میں آخر تک جب جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے تو آپ درود شریف پڑھنا کبھی بھی نہ بھولیں۔ اگلی بات، قیس ابن مروان کوفہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور دور خلافت تھا سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ انہوں نے امیر المومنین سے ملاقات کی اور ملاقات میں کہا، یا امیر المومنین، کوفہ کے اندر ایک شخص ہے جو بن دیکھے قرآن کریم لوگوں کو املا کرواتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور فکر مند ہو گئے کہ زبانی قرآن پاک لکھانا ذرا غیر محتاط بات ہے، ممکن ہے کوئی غلطی واقع ہو جائے۔ قیس بن مروان نے امیر المومنین کے رویے کو بھانپ لیا اور عرض کی، یا امیر المومنین، وہ زبانی قرآن حکیم املا کروانے والا آدمی کوئی اور نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ سنتے ہی امیر المومنین کے چہرے پر تبدیلی آ گئی اور بہت ہی سمر کر کے امیر المومنین نے فرمایا، اچھا، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن حکیم کو اس طرح سیکھنا چاہے جس طرح نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھے۔ پھر اس کی تائید اور تشجیع میں آگے بات بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ کبھی کبھی میں اور ابو بکر یا کچھ اور رفقا بھی رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر کے ملی مسائل پر گفتگو کیا کرتے تھے اور اس میں کبھی تاخیر بھی ہو جاتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فکر مند بنایا ہے، ہمیں اب اللہ کے رسول نے اپنے حقوق بھی بتائے ہیں، قرآن کے حقوق بھی بتائے ہیں، اللہ کے حقوق بھی بتائے ہیں اور عام انسانوں کے حقوق بھی بتائے ہیں، حیوانات کے حقوق بھی بتائے ہیں اور جو ہے جانوروں کے حقوق بتائے ہیں، یہاں تک کہ نباتات کے حقوق بھی ہمیں بتائے ہیں۔ ایسا جامع ترین نظام ہے وہ نظام جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو ملا ہے کہ آپ انسانوں کے احوال کو معلوم کریں، ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی فکریں کریں، عام انسانوں کی راحت رسانی کی فکر کریں۔ بہرحال فرمایا کہ ایسے ہی موقع پر یہ رات جب مجلس برخاست ہوئی، میں ابو بکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر نکلے تو مسجد نبوی کے پاس پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک آدمی بحالت قیام مصروف نماز ہے
صحابہ کی تو زندگی کو قرآن نے بیان کیا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان کی راتیں سجدے کے اندر گزرتی تھی، ان کی راتیں تلاوت کے اندر گزرتی تھی، ان کی راتیں قیام کے اندر گزرتی تھی۔ اور فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ جماعت تھی، رات کو ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے تھے اور طمع کے اندر اور خوف کے اندر، امید و رجا کے اندر اللہ کو پکارتے تھے۔ وہ ان کی راتیں بڑی عجیب راتیں تھی، اللہ سے ہم کلامی میں گزرتی تھی، مناجات میں گزرتی تھی، سجدوں کے اندر گزرتی تھی، تضرع کے اندر گزرتی تھی، عاجزی کے اندر گزرتی تھی۔ فرمایا ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ بحالت قیام تلاوت قرآن میں مصروف ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرآن سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا ساتھ میں ہم بھی کھڑے ہو گئے، لمبا انہوں نے قیام کیا، تلاوت کرتے رہے، ہم تلاوت سنتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھائے بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل توتا، آپ مانگیے آپ کو اللہ کی طرف سے دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہ الفاظ ان کے لیے گویا کہے، سند دی گویا کہ جو تلاوت قرآن کا اہتمام کرے اور تلاوت قرآن کے بعد دعا کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ وقت بہت مختصر سا ہے، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس موقع پر جب کہ مسجد نبوی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کریمین رضی اللہ عنہما تلاوت قرآن سن رہے تھے، اس موقع پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کیا کی، وہ دعا آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود اس موقع پر یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اسالک ایمانا دائما لا یزول ونعیما لا ینفد ومرافقت نبیک فی جنت الخلد۔ یہ دعا یاد رکھنی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود دعا مانگ رہے، تین دعائیں مانگی اس حسین موقع پر، اللہم انی اسالک ایمانا دائما لا یزول، اے اللہ میری پہلی ضرورت، میری کامیابی کا پہلا سبب وہ دائمی ایمان ہے، جو ایمان آنے کے بعد زائل نہ ہو، جو ایمان بننے کے بعد ایمان ختم نہ ہو جائے، یہ پہلی دعا تھی۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ حضرت بابا نظام الدین لاروی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لائے اور مینڈر ڈاک بنگلوں کے اندر ان کا قیام تھا، تو لوگ جا رہے تھے، کوئی دعا کرا رہا تھا حضرت میرے بچے کی ملازمت لگ جائے دعا کریں، کوئی کہہ رہا تھا حضرت ہمارے ہاں پانی نہیں اس کے لیے دعا کریں، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندو دعا ایمان کے لیے کروانی چاہیے، ایمان مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ اللہ والوں نے ہمیں ایمان کے ساتھ جوڑا تھا، اللہ والوں نے ہمیں قرآن سے جوڑا تھا، اللہ والوں نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا تھا۔ انہوں نے جو نصاب زندگی کے اندر بنایا، وہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کا ذکر کا نصاب ہو، مجدد الفسانی کی تربیت کا نصاب ہو، خواجہ نقشبند کا نصاب ہو، ان سب کا خرچ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا تربیتی تعلیمی نصاب ہو، وہ نصاب ایمان کے ساتھ جوڑنے والا تھا، اللہ کے ساتھ جوڑنے والا تھا۔ اور میرے بھائیوں، جس کو ایمان مل گیا اس کو دونوں جہاں کی کامیابی مل گئی، اور جو ایمان سے محروم ہو گیا وہ دونوں جہاں میں ناکام ہو گیا۔ قرآن نے ایمان اور عمل صالح والوں کو کہا اولئک ہم خیر البریہ، اللہ کی وسیع کائنات کے اندر، اللہ کی بے شمار مخلوقات کے اندر سب سے اچھے ایمان والے ہیں، اور ایمان اور عمل سے جو محروم ہیں اولئک ہم شر البریہ، اللہ کی وسیع کائنات اور وسیع مخلوق کے اندر بدتر وہ ہیں جو یقین کی دولت سے محروم ہو جائیں۔ دوسری دعا کیا کی
کہ اللہ مجھے وہ نعمت عطا فرما جو ملنے کے بعد چھوٹ نہ جائے۔ میرے بھائیوں وہ ایک نعمت ہے جو ملنے کے بعد پھر نہیں چھوٹے گی، جنت، وہ جنت ہے۔ اور تیسری بات وہ فرمائی کہ اللہ میں آپ سے، آپ کے محبوب اور محبوب کل جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگتا ہوں، اور وہ بھی کہاں؟ جنت میں۔ آخری طور پر آج کی گفتگو کی دو باتیں یاد رکھیں۔ قرآن حکیم کے جو بہت سارے نام ہیں اور قرآن حکیم کے تعارف میں جو بہت سارے الفاظ استعمال کیے گئے، ان میں بہت زیادہ ایک لفظ جو استعمال ہوا کہ یہ کتاب ہدایت۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ذرا توجہ چاہوں گا، علماء کا ایک بڑا مجمع بھی موجود ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ ایصال الی المطلوب و اراء الطریق، اس سے قطع نظر بہت اصل سہل انداز کے اندر۔ اور دیکھیے یہ ہدایت کیسی چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اور پوری امت اس کی قائل ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ، بہرحال سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور ساری آسمانی کتابوں کا میں جو علوم ہیں، جو مضامین ہیں، جو ہدایات ہیں، جو رب کے آرڈرز ہیں، وہ قرآن حکیم میں ہیں۔ اور قرآن حکیم میں جتنی تفصیل ہے اس کا اجمال سورہ فاتحہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا اجمال علماء کی ایک جماعت اس طرف کی، ایک جماعت دوسری کا بیان کرنے کا موقع نہیں، کہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آپ سوچو، ذرا تصور کرو کہ یہ ہدایت کتنی قیمتی چیز ہے۔ نبی نماز پڑھے تو انہیں بھی اہدنا الصراط المستقیم دعا کر رہے ہیں، صحابہ بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں، اولیاء اللہ بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں، محدثین بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں۔ ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ ہدایت یہ ہے کہ حقیقت اور ظاہر کو آپ پر جو چیز روشن کرے وہ ہدایت۔ اگر آپ حقیقت آشنا نہیں ہوئے تو آپ کتنے بڑے ڈگری ہولڈر ہوں، کتنے بڑے فلسفی ہوں، کتنے بڑے دانا ہوں، اگر ہدایت حاصل نہیں ہو سکی، اور ہدایت کیا ہے کہ حقیقت سے بندہ آشنا نہیں ہو سکا، تو وہ سب کچھ ہوتے ہوئے ناکام ہے، برباد ہے۔ میرے بھائیوں، آج ساری دنیا کے انسانوں میں سے بڑا طبقہ جو ہیں وہ تین بڑے دھوکوں کے اندر ہے کہ حقیقت نہیں جانتے۔ ہم نے کائنات کو حقیقت جانا، قرآن بتائے گا کہ کائنات حقیقت نہیں ہے، کائنات کل نہیں تھی، ایک وقت ہوگا اس انداز میں کائنات پھر نہیں رہے گی۔ یہ تو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ تو تم ظاہر کو دیکھ رہے ہو، اصل کائنات نہیں، اصل خالق کے کائنات۔ جو یہ جان گیا کہ اصل خالق کے کائنات ہے، کائنات اصل نہیں، کائنات کی معرفت اصل نہیں، خالق کائنات کی معرفت اصل ہے، وہ ہدایت کو پا گیا۔ جو یہ جان گیا کہ یہ دنیا عارضی ہے، اصل آخرت ہے، وہ ہدایت کو پا گیا۔ میرے بھائیوں، ہر دنیا کا انسان صبح سے شام تک و دو کے اندر ہے، محنت کر رہا ہے، غلط والا کام کرنے والا بھی محنت کر رہا ہے، صحیح کام کرنے والا بھی محنت کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ایک مشقت والا سفر ہر انسان انجام دے رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں قرآن نے کہا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو کہ اے انسانوں تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اپنی جد و جہد کے اندر، اپنی محنت کے اندر، اپنی کوششوں کے اندر سب سے زیادہ ناکام ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
عمل کے اندر برباد وہ لوگ ہیں جو صبح سے شام تک جو کچھ کرتے ہیں دنیا ہی کے اندر غائب کر دیتے ہیں. صاحب جنازے کی صف اول میں کیوں ہے؟ تاکہ لوگ میری طرف آ جائیں. میرے بھائیوں یہ دھوکہ ہے اور اس دھوکے سے قرآن نکالے گا کہ دنیا اصل نہیں آخرت اصل ہے. اور تیسرا جو بڑا دھوکہ جس میں ساری انسانیت مبتلا ہے، جسم اصل نہیں روح اصل ہے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ جسم کے ہیں 100 لباس، روح پڑی ہے بے کفن. اور میرے بھائیوں روح کی غذا ہے قرآن، روح کی غذا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک. میرے بھائیوں میں ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے. فرماتے ہیں ربیعہ ابن مالک اسلمی کہ ابیت میں رات گزارتا تھا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے اور خوش ہو کر مجھ سے کہا کہ قال علی سل، کہ تم سوال کرو میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں. تو کیا صحابہ تھے، کیا ان کی سوچ تھی، کیا ان کی فکر تھی. امام الانبیاء رحمت دو عالم سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اپنے شباب پر ہے اور اپنے صحابی سے فرما رہے، خادم صحابی سے، کہ تم مانگو میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں. تو ربیعہ ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرے اللہ جنت میں مجھے آپ کی رفاقت عطا فرما. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا، فرمایا اب غیر ذالک، کہ اس کے علاوہ کچھ اور؟ فرمایا ہوا ذاکا، اگر یہ مجھے مل جائے جنت ہو اور رحمت دو عالم کی رفاقت ہو تو مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کرو کہ میں اللہ سے دعا کروں تم جنت کے وارث بن جاؤ. میرے بھائیوں قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے. قرآن کے ذریعے عظمت مصطفیٰ ہمیں معلوم ہوگی اور قرآن کے ذریعے ہم حقیقت شناس بنیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.